Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 26. Today we have to talk about the financial management in the international business. So I have selected these topics so that you should have a familiarity کہ آپ نے انٹرنیشنل بزنس کے دوران کس طرح اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے, فائنینس کی ارینجمنٹ کیسے کرنی ہوتی ہے, ان کو فائنینشیل ایشوز کو ڈیل کیسے کرنا ہوتا ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے میتھڈز آف انٹرنیشنل بزنس میں امپورٹنگ ایکسپورٹنگ کے جو پیمنٹس کے میتھڈز تھے وہ دیکھے تھے. اس میں آپ کے پاس پری پیمنٹس تھا, لیٹر آف کریڈٹ تھا, آپ کے پاس اوپن اکاؤنٹ موجود تھے, کنسائنمنٹ تھی, بل آف ایکسچینج تھے. دیز ور دا میتھڈز وچ آر بینگ یوزڈ فار دا یور ایکسپورٹ. تو یہ آپ کا ایک مائکرو لیول پر تھا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے انٹرنیشنل بزنس میں امپورٹنگ اور ایکسپورٹنگ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, کس طرح آپ نے اپنی ٹرانزیکشنز کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. کسی میتھڈ میں آپ کے پاس ایڈوانس پیمنٹس تھی اور کسی میں آپ کے پاس لیٹر پیمنٹس تھی. اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم میکرو لیول پر بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے, ہاؤ یو ڈو اے فائنینشیل مینجمنٹ کیپنگ ان مائنڈ دا کانٹیکسٹ آف انٹرنیشنل بزنس. ان سب چیزوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. سو یہ جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل بزنس میں ایکسپورٹنگ سے ریلیٹڈ فائنینس کے ٹاپک تھے وہ ہم نے اب اکٹھے کر دیے ہوئے مائکرو لیول سے. اب ہم جا رہے ہیں میکرو لیول کی طرف کہ کس طریقے سے آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے وین یو آر ڈوئنگ انٹرنیشنل بزنس. So let me start from this introduction. Financial management involves basically 3 sets of decisions. اس میں آپ کے پاس جب بھی آپ فائنینشیل مینجمنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل بزنس کے اندر آپ کو 3 جو سیٹس ہیں ڈیسیژنز کے وہ لینے ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں آپ کے پاس؟ سب سے پہلے ہے انویسٹمنٹ ڈیسیژن. اینڈ before directly going to this kind of issue, I must differentiate investment and financing. آپ کو یہ فرق پتہ ہونا چاہیے. Being a student of business administration, you should have an understanding that what is basically a difference between investment and finance. Sometime I have asked many students about the difference between investment and finance. They say that this is basically an interchangingly used words, investment and financing. If you go on the balance sheet side, you have an asset side and you have liabilities plus owner's equity side. بیلنس شیٹ میں آپ کے پاس ایک کمپلیٹ پکچر ہوتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ اور فائنینس سے ریلیٹڈ. دیز آر 2 سیپریٹ تھنگس. یہ دونوں الگ الگ چیزیں, دے کین ناٹ بی یوزڈ انٹرچینجنگلی. ون انویسٹمنٹ از بیسیکلی دا پارٹ آف یور ایسٹس. One side of your balance sheet, that is your investment, and the other side of the balance sheet is your finance. آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے that is basically an allocation of funds. آپ ایلوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کیسے ایلوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ You had in assets 2 components. One your current assets, other is your fixed assets. اب current assets میں آپ کے پاس شارٹ ٹرم ایسٹس ہوتے ہیں. دے ہیو اے میچورٹی لائف پیریڈ آف لیس دین اے ایئر. بٹ فکسڈ ایسٹس ہیو اے میچورٹی لائف آف دیئر مور دین 1 ایئر. اب آپ نے ایلوکیشن کی ہے اپنے فنڈس کی شارٹ ٹرم ایسٹس پہ اور لانگ ٹرم ایسٹس پہ, یا کرنٹ ایسٹس پہ اور فکسڈ ایسٹس پہ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں, آپ کا ٹائپ آف بزنس کیا ہے. تو انویسٹمنٹ از بیسیکلی این ایلوکیشن آف فنڈس. آپ نے کہاں کا ایلوکیٹ کیا ہوا ہے؟ آپ نے پراپرٹی پہ کیا ہوا ہے, پلانٹ پہ کیا ہوا ہے, ایکوپمنٹ پہ کیا ہوا ہے. دیز آر دا ایلوکیشنز. آپ نے کہ انویسٹمنٹ کی, آپ نے کہیں پہ پیسے کو انویسٹ کیا ہوا ہے, آپ نے بینکس میں ڈپازٹ کروایا ہوا. دیز آر دا ایلوکیشنز. آپ نے ایلوکیٹ کیا, آپ نے وہاں پر فنڈز وہ لگا دیے ہوئے ہیں. سو جب آپ وہ فنڈز لگا دیتے ہیں دیٹ از یور انویسٹمنٹ. ویئر ایز فائنینسنگ از دا سورسز آف فنڈس, کہ کہاں کہاں سے آپ سورسز لے رہے ہیں. سو دیٹ از وائی ایم سیئنگ دیٹ دا ادر سائڈ آف دا بیلنس شیٹ از یور فائنینس. فائنینس کا مطلب کیا ہوا کہ دا سورسز آف فنڈس کون سے ہو سکتے ہیں؟ ڈیٹ ہو سکتا ہے یا ایکوٹی ہو سکتی ہے. ڈیٹ مینس کہ آپ کے پاس سورس کیا ہے؟ لونز کی صورت میں لوگوں سے لونز لے رہے ہیں, آپ بینک سے لون لے رہے ہیں, فرینڈس سے لون لے رہے ہیں. سو دیز آر بیسیکلی دا ڈیٹ فائنینسنگ. اور ایکوٹی فائنینسنگ کیا ہوگی کہ اونرز دوز ہو ہیو انویسٹڈ ان دا کمپنی.
اب یہ بھی آپ کا سورس ہو گیا کہ کنہوں نے دیا ہے, اونرز نے پیسہ دیا ہے. So this is a basic difference between investment and financing. Finance tell you the source of funds, کہاں سے آ رہے ہیں, ڈیٹ کے تھرو لے رہے ہیں یا ایکوٹی کے تھرو لے رہے ہیں, اور انویسٹمنٹ از یور ایلوکیشن آف دیز فنڈس, کہ آپ کس طریقے سے ان فنڈس کو ایلوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میجر ڈفرنس ہوتا ہے. سو اگین کمنگ بیک ٹو اوور سلائڈ, انویسٹمنٹ ڈیسیژن it means کہ allocation of your funds, so decisions about what to finance. Then financing decisions about how to finance those decisions, کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو فائنینس کرنا ہے. تیسرا آپ کے پاس ہے money management decisions about how to manage the firm's financial resources most efficiently, کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے. انویسٹمنٹ آپ کو بتا رہے ہیں ایلوکیشن کے بارے میں, دین فائنینسنگ آپ کو بتا رہی ہے کہ سورس کیا ہوگا آپ کا ان انویسٹمنٹس کا, ان ڈیسیژنز کا, انویسٹمنٹ ڈیسیژنز کا. اور تیسرا آپ کے پاس ہے منی مینجمنٹ ڈیسیژنز, کہ ڈیسیژنز اباؤٹ ہاؤ ٹو مینیج دا فرمز فائنینشیل ریسورسز مور ایفیشینٹلی, کس طریقے سے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. اس کو بھی ہم اپنے دوسرے کورس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے ایفیشینٹلی اور افیکٹولی کس طریقے سے یوز کرنا ہوتا ہے فنڈس کو. Efficiently means کہ with the minimum wastage of your resources. Effectively means کہ you have to accomplish that work. آپ نے وہ ٹاسک جو ہے, آپ کا جو کام ہے, اس کو آپ نے accomplish کرنا ہے, اس کو ادھورا نہیں چھوڑ دینا. But with the minimum wastage of your resources, that is your efficiency. تو آپ money management decisions جو ہیں that must be your efficient and effective as well. So those These decisions are more complex in international business. اب جب آپ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں چلے جاتے ہیں تو these decisions are very difficult because some factors are not controllable for you. Some factors are unknown to you. آپ کو نہیں پتا کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, انٹرنیشنلی کیا ہونے جا رہا ہے. جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ کتنے پرو ایکٹیو ہیں, کتنے ری ایکٹیو ہیں, آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. سو دیٹ از بیسیکلی کمپلیکسٹی آف انٹرنیشنل بزنس, کہ you are living in one country, you know about the demographics of your own country. وہاں کی آپ کو ویلیوز, آپ کو کلچرز, آپ کو نام, سب آپ کو پتا ہے اپنے کنٹری کے اندر کیا ہے. آپ کی اپنے بزنس کے بارے میں آپ کو پتا ہے, آپ کو اس کا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے کیا ہے. لیکن if you go back again and you want to see the demographic of India, this would be very difficult for you. آپ نہیں بتا سکتے کہ لوگوں کے ٹیسٹ کیا ہے, ان کے پریفرنسز کیا ہیں, وہاں پر کیا سسٹم چل رہا ہے. یو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. اچھا چلیے پھر میں کہوں کہ پاکستان اور انڈیا کا کچھ سملیرٹی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, آپ کو وہاں کے کلچر نارمس آپ کو آئیڈیا ہے کہ پاکستان کا جس طرح کا ہے اسی طرح کا آلموسٹ انڈیا کا بھی ہے. بٹ اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا یورپین کنٹریز دین دس از ویری ڈیفیکلٹ. وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو نہیں پتا, ان کے نارمز نہیں پتا, ویلیوز نہیں پتا. انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ڈیسیژنز, آپ کے فائنینسنگ ریلیٹڈ ڈیسیژنز, آپ کے منی مینجمنٹ ڈیسیژنز, یہ آپ کو کافی کمپلیکسٹیز دے سکتے ہیں, کافی ڈیفیکلٹ ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. تو آپ نے ان سب کو سامنے رکھنا. دیز آر ویری کمپلیکس وین یو ہیو a decision about international business. So these decisions are more complex in international business because of the different currencies. اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا تھا, کلچرز, نارمز, ویلیوز. لیکن جب آپ فائنینشیل ایشوز میں آئیں گے, آپ کو پتہ چل گیا نارمز کیا ہیں, کلچرز کیا ہیں, ویلیوز کیا ہیں, یہ تو آپ کو پتہ چل گئی وہاں کی. لیکن وہاں پر کرنسی کے حالات کیا ہیں. دین یو ہیو اے ٹیکس ریجیمز, آپ کے ٹیکس کی جو فیزز بنی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا. دین ریگولیشنز آن کیپٹل فلوز, کہ اس کنٹری کے جو کیپٹل فلو ہے وہ کیا ہے, کیپٹل کو کس طریقے سے آپ نے فلو کرنا ہوتا ہے. میں اپنے کئی لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں اس چیز کو کہ سم ٹائم کنٹریز ہیو ریسٹرکشنز آن دا فلو آف کیپٹل فرام ون کنٹری ٹو اندر. یہاں پر ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں. کچھ کنٹریز لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اوکے اف یو وانٹ ٹو میک اے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ in that country you are not allowed to get back the revenue of that your investment. وہ نہیں کریں گے, allow نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ you have to reinvest that. اس میں
پرماننٹ نہ کہیں, ایٹ لیسٹ وہ 10 ایئرس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ 10 ایئرس تک آپ ری انویسٹمنٹ ہی کریں گے یہاں پہ. تو یہ ایک الگ سے ایشو آ گیا کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, واپس نکالنی بہت مشکل ہے وہاں سے. تو یہ ایک الگ سے آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے چیزیں. دین اکنامک اینڈ پولیٹیکل رسک, یہ آپ کے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہیں, پولیٹیکل اور اکنامک, کہ آپ کی وہاں پہ پولیٹیکل سچویشن کیا چل رہی ہے اس کنٹری کے اندر, جس کنٹری کے اندر آپ انٹرنیشنل بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے اکنامک حالات کیا ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, ماڈریٹ ہیں, کس طرح کے ہیں, یہ بھی آپ کے لیے ایک پرابلمٹک ہے. دین اینڈ سو آن بٹوین کنٹریز, ایک کنٹری کے جو پولیٹیکل حالات ہیں دوسرے کنٹری سے کس طرح ڈیفر کرتے ہیں. آپ کا فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے, تو وہ کیا افیکٹ کرے گا آپ کے انٹرنیشنل بزنس کے اوپر. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہوتی ہیں بیفور گوئنگ ٹو میک این انٹرنیشنل بزنس. آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر, امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے, آپ نے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ, اس کنٹری کے اندر جو شیئرز ہیں وہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں کسی کمپنی کے. آپ کے انویسٹمنٹ ڈیسیژنس, آپ کے فائنینسنگ ڈیسیژنس اور آپ کے منی مینجمنٹ ڈیسیژنس, یہ دیز آر آل ڈیسیژنز آر افیکٹڈ بائی پولیٹیکل رسک, economic risk, tax related, then currency differentiations, then capital flows or other rules and regulations. These are all affected by your decisions. اب آپ نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا کہ either we should go for the investment or you should not go for the investment. جب تک آپ ان چیزوں کا انالیسز نہیں کریں گے آپ کی انویسٹمنٹ وہاں پر ویسٹ ہو سکتی ہے, آپ وہاں پر پرابلمس میں آ سکتے ہیں. ان ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 2008 سے لے کر اور 2012 یا 13 تک آپ کے پاس یہاں پہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بہت کم ہوئی. دا ریزن واز کہ یو ہیڈ ناٹ اے گڈ پولیٹیکل سسٹم, یو ہیڈ ناٹ اے گڈ اکنامک سسٹم. آپ کے پاس یہاں پہ ٹیکسز بہت زیادہ لگے ہوئے تھے, اس کے علاوہ آپ کی کرنسی کنٹینیوسلی ڈیپریشیٹ ہو رہی تھی. تو اب خود بتائیں کہ کون ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا. So that regime is very important. پھر پولیٹیکل ایک ٹرانزیشن آتی ہے, ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ آتی ہے, تو وہ کیا ڈیسیژن لیتی ہے, کیا وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے, تو اکنامک ریوائول ہوتا ہے. ٹیکسز میں کیا ایک فارن انویسٹر کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں تاکہ یہاں پر آ کے بزنس کرے, یہاں کے لوگوں کو جابس ملے. ان سارے فیکٹرز کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. جب آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے, یور ڈیسیژن کوڈ بی مسلیڈنگ اینڈ یو کوڈ ہیو اے پرابلم, یو کین فیس پرابلمس. آپ کو بہت زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری آپ لوز کر سکتے ہیں. ریونیو سے پروفٹ ارن کرنا تو دیٹ از فار اوے, آپ وہاں پہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ بھی آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے, اس کی جو ریکوری ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے آپ کے لیے. تو اس لیے آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ میں 3 چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوتا ہے, یور انویسٹمنٹ ڈیسیژنس, فائنینسنگ ڈیسیژنس اینڈ منی مینجمنٹ ڈیسیژنس. ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے, پھر آپ وہاں پر اپنا جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سو گڈ فائنینشیل مینجمنٹ کین بی اے سورس آف کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. آپ کا جو اچھا ایک فائنینشیل مینجمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا, یعنی گڈ فائنینشیل مینجمنٹ کین بی, آپ جب وہ ڈیسیژن لے رہے ہیں, اچھی مینجمنٹ کر رہے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ کی آپ, دین یہ آپ کے لیے آپ کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دے سکتا ہے. آپ کو کئی طرح سے یہ ایڈوانٹیج دے سکتا ہے, صرف ایک نہیں ہے. آپ کو آپ کا ریونیو جنریٹ اچھا کر سکتا ہے, آپ کے پروڈکٹ کی ظاہر ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے, اور اگر آپ اچھی طریقے سے ڈیسیژن لیں گے آپ کی کاسٹ ریڈکشن ہو سکتی ہے, تو آپ کا ریونیو زیادہ ہو سکتا ہے. کس طرح کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوگا, آپ پروفٹ کم کر دیں, پروفٹ مارجن کم کریں گے. آپ کا کمپیٹیٹر فار ایگزامپل کوئی 100 روپے کی چیز دے رہا ہے, آپ ہو سکتا ہے اس کو 95 کی دے, تو یو ہیو اے 5 روپیز ایڈوانٹیج اوور دیٹ. سو گڈ فائنینشیل مینجمنٹ could be a source of your competitive advantage. Then firms with good financial management can reduce the cost of creating value and add value by improving customer service. آپ کا جو فائنینشیل مینجمنٹ کا جو ڈیسیژن ہوگا, آپ ایک بہتر ڈیسیژن لے رہے ہیں, تو آپ کی وہ جو آپ کو کاسٹ بیئر کرنا پڑ رہی ہے ویلیو کریشن کے لیے, لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنے کے لیے کہ دس پروڈکٹ از ویری گڈ فار یو, دس کین امپروو یور living standard,
یہ آپ کی ضرورت کے عین مطابق ہے, تو اس سے آپ کی ویلیو کریشن کے اوپر جو کاسٹ بیئر ہونی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اینڈ ایڈ ویلیو, آپ اس میں بلکہ زیادہ ویلیو ایڈ اپ کر سکتے ہیں, اس میں اور زیادہ ویلیو بڑھا سکتے ہیں, آپ کسٹمر سروسز امپروو کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو فائنینشیل ڈیسیژن ہے, دس از ویری امپورٹنٹ فار یور انٹرنیشنل بزنس. آپ کا اگر فائنینشیل ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پرپز کے لیے آپ دوسرے مارکیٹ میں جا رہے ہیں, انٹرنیشنل بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ آپ کو اس کا اس طرح ایڈوانٹیج نہیں ہوگا جس طریقے سے آپ پرسیو کر رہے تھے, رائٹ. دین which of the following is not one of the decision areas in the financial management. آپ نے تینوں پڑھ لیے, آپ کا انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ, فائنینشیل سے ریلیٹڈ اور آپ کا منی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیسیژنس, یہ تینوں پڑھ لیے. سو وٹ دے سے دیٹ which of the following is not one of the decision areas in financial management. ان میں سے کون سا آپ کے لیے وہ نہیں ہے. سو کیش آپریشنز ڈیسیژنس, ڈڈ یو ٹاک اباؤٹ اٹ. انویسٹمنٹ ڈیسیژنس, فائنینسنگ ڈیسیژنس, منی مینجمنٹ ڈیسیژنس. اب اٹ از ویری ایزی فار یو ٹو ڈیسائڈ دیٹ کہ آپ کے پاس وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ انویسٹمنٹ ڈیسیژنس, آف کورس دس از اے پارٹ آف آور ڈیسیژنس, فائنینسنگ ڈیسیژنس اینڈ منی مینجمنٹ, یہ تینوں آپ کے ہیں, آپ کے فائنینشیل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ. کون سا آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیش آپریشنز ڈیسیژنس. کیش سے ریلیٹڈ آپ کا جو کیش آپریشن سے ریلیٹڈ آپ کا, دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف یور فائنینشیل مینجمنٹ ڈیسیژنس. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے کوشچن آپ کے لیے بنایا تھا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کون کون سے آپ کے جو فائنینشیل مینجمنٹ کے اسٹیپس ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ ڈیسیژنس, فائنینسنگ ڈیسیژنس اینڈ منی مینجمنٹ ڈیسیژنس. کون سا نہیں تھا اس میں سے؟ کیش آپریشنس. So coming towards the first one, investment decisions. Financial managers must quantify the benefits, costs and risk associated with an investment in a foreign country. اب یہی بات آپ کی جو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں, اور جب آپ کو اس کا ڈفرینسیشن پتہ چل گیا کہ فائنینس اور انویسٹمنٹ کا, تو آپ انویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوسرے کنٹری کے اندر. جب آپ دوسرے کنٹری کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, کیا ایڈوانٹیجز ہیں, کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اب آپ کے اگر ایڈوانٹیجز بڑھ جاتے ہیں تو دین یو وڈ گو فار دا انویسٹمنٹ. اگر آپ کے ڈس ایڈوانٹیجز کی نسبت زیادہ ہیں, یور ایڈوانٹیجز آر لیس دین یور ڈس ایڈوانٹیجز, دین یو ول ناٹ گو فار دیٹ کائنڈ آف انویسٹمنٹ. اور پھر آپ کنٹری انالیسس بھی کریں گے. کنٹری انالیسس میں بھی آپ چیک کریں گے, ایک تو پروجیکٹ آپ نے انالیسس کیا نا, پھر آپ کنٹری انالیسس بھی کر رہے ہیں. پروجیکٹ میں آپ کو فیزیبلٹی نظر آئی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کنٹری میں وہاں پر فیزیبلٹی نہ نظر آئے. دین واٹ یو ول ڈو, یو ول ناٹ ایکسپٹ اٹ, یو ول ناٹ ایکسپٹ دیٹ پروڈکٹ, بیکاز دا فائنینشیل مینیجرز مسٹ کوانٹیفائی دا بینیفٹس. آپ نے اس کے بینیفٹس دیکھنے اور اس سے ریلیٹڈ کاسٹ دیکھنی ہے کہ آپ کو بیئر کتنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ کو میں تھوڑا سا اگین ایک کلو دوں کہ ہم نے کون سا میتھڈ پڑھا تھا جس کے تھرو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یور انفلوز آر لیس دین یور آؤٹ فلوز. آپ نے نیٹ پریزنٹ ویلیو کو دیکھا تھا. نیٹ پریزنٹ ویلیو آپ نے دیکھی تھی کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو ٹیلز یو دیٹ دس پروجیکٹ از فیزیبل فار یو اینڈ دس پروجیکٹ از ناٹ فیزیبل فار یو. اب آپ انویسٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کسی ایک کنٹری کے اندر کرنی ہے, اینڈ فار ایگزامپل یو ہیو ٹو میک این انویسٹمنٹ ان پاکستان. سو دے ہیو ٹو سی دا نیٹ پریزنٹ ویلیو, آپ کا آؤٹ فلو کتنا ہے, انیشیل انویسٹمنٹ کتنی ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس انفلوز کتنا آ رہا ہے, اور اس پروجیکٹ کی ریزیڈول ویلیو کیا آ رہی ہے. آپ کے انفلوز آؤٹ فلوز سے زیادہ ہونے چاہیے. آپ کے انفلوز اگر آؤٹ فلوز سے کم ہے تو یور نیٹ پریزنٹ ویلیو وڈ بی نیگیٹو, اینڈ نیگیٹو نیٹ پریزنٹ ویلیو مینس کہ یو آر ناٹ ایکسپٹنگ دیٹ پروجیکٹ, کیونکہ آپ کو تو بینیفٹ ہی نہیں ہے اس کا. سو وٹ آئی ایم ایکسپلیننگ بیسیکلی دیٹ یو ہیو ٹو سی دا بینیفٹس اینڈ دا کاسٹ. آپ نے کاسٹ اور بینیفٹس کا انالیسس کرنا ہے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ رسک, یہی وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو سی دا بینیفٹس, کاسٹ
اینڈ رسک ایسوسیٹیڈ ود دیٹ انویسٹمنٹ. آپ نے ان سب چیزوں کو چیک کرنا ہے. کہیں یہ سیزنل انویسٹمنٹ تو نہیں ہے, آپ انویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ونٹر میں اور سمر کے آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو, دین واٹ از دا بینیفٹ. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ٹیکس کے کیا حالات ہیں, جو آپ انویسٹ کریں اور ٹیکس اس کا بہت زیادہ ہو, یہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے لیے. اس کنٹری کی اکنامک کنڈیشن کہاں جا رہی ہے, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے. سو دیر آر لاٹ آف رسک, پولیٹیکل رسک, اکنامک رسک, فائنینشیل کرائسس, each and everything you have to account for when you want to make an analysis. آپ نے پراپر طریقے سے اس کو کوانٹیفائی کرنا ہے. جب تک آپ اس کو کوانٹیفائی نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی. آپ سمپل سوچیں اور انویسٹ کر دیں, یہ ایک بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹ کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے. Then this is basically a difference between a layman and a business administration student. بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسٹوڈنٹ ہر ایک چیز کو اکاؤنٹ فار کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یو شوڈ گو فار دیٹ کائنڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ یو شوڈ ناٹ گو فار دیٹ کائنڈ آف انویسٹمنٹ. آپ نے فار ایگزامپل اگر ایکسپورٹ ہی کرنا ہے کسی کنٹری کے اندر, فار ایگزامپل آپ نے رائس ایکسپورٹ کرنا ہے یو کے اندر, تو آپ اس کے حالات دیکھیں گے تو کریں گے نا, وہاں پہ مارکیٹ کے ابزارپشن ہے کہ نہیں ہے. آپ ایکسپورٹ کر دیں وہاں پہ ایکسیپٹنس ہی نہ ہو. آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے, انڈیا کمپیٹیٹر ہے وہاں پہ رائس بیچنے میں, کون کمپیٹیٹر ہے آپ کا رائس بیچنے کے لیے. تو آپ نے اس سارے کا سارا انالیسس کرنا ہوگا اس کنٹری کا, اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. آپ نے دیکھنا بینیفٹس کتنے مل رہے ہیں آپ کو, وہاں پہ آپ کو کاسٹ کتنی بیئر کرنی پڑے گی, اینڈ ایسوسیٹڈ رسک اٹیچڈ ود اٹ. کمپیٹیٹو رسک ہو سکتا ہے آپ کا کہ کمپٹیشن میں ہو سکتا ہے پیپل یوز نیگیٹو مینس, اور ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ نارملی کرتے ہیں کہ پاکستان ایکسپرٹیز رکھتا ہے کنوز میں, مینگوز میں, رائس میں, یہ پاکستان کی ایکسپرٹیز ہے ان کے اندر. تو اگر کوئی نیگیٹو مینز یوز کرے, فار ایگزامپل پاکستان کی ٹیگ کے ساتھ اور مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرنا شروع کر دے اپنی پروڈکٹس کو, تو پاکستان کی مارکیٹ تو وہاں پہ پرابلم میں آ جائے گی. وہ کہیں گے کہ پاکستان کی پروڈکٹ یہ اگر ہے تو دین وائی شوڈ وی پرچیز دس کائنڈ آف پروڈکٹ. تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سو ٹو ڈو دس مینیجرز یوز کیپٹل بجٹنگ, دیٹ واٹ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ. کہ کیپٹل بجٹنگ آپ کو بتاتی ہے کہ ادھر یو شوڈ گو فار دس انویسٹمنٹ اینڈ یو شوڈ ناٹ گو فار دیٹ کائنڈ آف انویسٹمنٹ. تھوڑا سا بریفلی آپ کو میں بتا دوں کیپٹل بجٹنگ کے بارے میں تاکہ آپ کو ریوائز ہو جائے وٹ وی ہیو ڈسکسڈ. کیپٹل بجٹنگ کوانٹیفائز دا بینیفٹس, کاسٹ اینڈ رسک آف این انویسٹمنٹ. یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر بھی چکے ہیں اس کو ڈیٹیل میں, پراپر ہم نے اس پہ ٹائم کنزیوم کیا, اپنا ٹائم انویسٹ کیا ہم نے اس کے اوپر. سو دس involves estimating the cash flows associated with the project over time, then discounting them to the determine their net present value. آپ نے نیٹ پریزنٹ ویلیو اس کی چیک کرنا ہوگی کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہے. This involves estimating the cash flows. ہمیں پتا ہے نا کیش فلوز ہی ہم کرتے ہیں بیسیکلی نیٹ پریزنٹ ویلیو کے تھرو. کس طرح کرتے ہیں آپ کہ آپ نے ایلوکیشن کتنی کی, وہاں پر انیشیل انویسٹمنٹ کیا ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو ریونیوز کتنے مل رہے ہیں. اب انیشیل انویسٹمنٹ آپ کے آؤٹ فلوز اور باقی ان فلوز آپ کے پاس ہے جو آپ کو ریونیوز کی فارم میں آ رہا ہے. پھر آپ کا جو ڈفرنس آتا ہے ان فلوز اور آؤٹ فلوز کا, جو نیٹ ریزلٹس آئیں گے آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں اسپیسیفک ریٹ پر. آپ اس میں اپنا ریٹ لگائیں کہ کس ریٹ پر آپ اس کا ریٹ آف ریٹرن ہے آپ کا, وہ اس کے مطابق آپ دیکھیں گے. اگر نیٹ پریزنٹ ویلیو آپ کی 0 سے زیادہ ہوگی تو آپ اس کو پروجیکٹ کو ایکسپٹ کریں گے. اگر نیٹ پریزنٹ ویلیو آپ کی 0 سے کم ہوگی یعنی نیگیٹو میں ہوگی تو یو ول ناٹ ایکسپٹ دیٹ پروجیکٹ. سو اف دا نیٹ پریزنٹ ویلیو آف دا ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو از گریٹر دین 0 دا فرم شوڈ گو اہیڈ ود دا پروجیکٹ. یہی وہ بتانے کی یہاں پہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے پاس نیٹ پریزنٹ ویلیو 0 سے زیادہ ہوگی تو آپ پروجیکٹ پہ جائیں گے, اگر کم ہوگی تو آپ پروجیکٹ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. وہاں پر آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, آپ ایلوکیشن وہاں پر اپنی فنڈس کی نہیں کریں گے. کیپٹل بجٹنگ از کمپلیکیٹڈ انٹرنیشنل بزنس. اب جب آپ انٹرنیشنل بزنس کے کانٹیکسٹ میں جاتے ہیں تو یہاں پر وہ بتا یہ رہا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل بزنس میں کیپٹل بجٹنگ آپ کی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, بیکاز a distinction must be made between cash flows to the project and cash flows to the parent company. اب کیونکہ پیرنٹ کمپنی نے انویسٹ کرنی ہے, یہاں پہ فیکٹری انسٹال کرنی ہے یا انہوں نے کوئی یہاں پہ ایکوزیشن کرنی ہے, تو کیونکہ آپ کی کیش فلوز پیرنٹ کمپنی
پہلے آؤٹ فلو کرے گی, اس کے بعد اس کی انفلو ہوگی. سو بائی پولیٹیکل اینڈ اکنامک رسک, اب یہاں پر کیونکہ آپ کے پاس پولیٹیکل رسک بھی اٹیچ ہوتے ہیں, آپ کے اکنامک رسک بھی اٹیچ ہوتے ہیں, ان سب کو اپنے سامنے رکھنا ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی اوور لک ہو جائیں, آپ کو پتہ ہی نہ چلے. Then because the connection between cash flows to the parent and source of financing must be recognized, کہ آپ کے جو کیش فلوز ہیں, جو کنیکشن ہے کیش فلوز کا, انفلوز کا, آؤٹ فلوز کا, کس کے ساتھ, پیرنٹ اور سورس کے ساتھ, سورس آف فائنینس, مسٹ بی ریکگنائز. آپ نے دیکھنا یہ کہ سورس آف فنڈز اس کے لیے کیا ہوں گے, ایلوکیشن کیا ہوں گی, اور واپس جو آپ نے اماؤنٹ لے کر آنی ہے وہ کہاں پر انویسٹ کرنی ہے. یہ ساری کی ساری باتیں آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. You will not go ahead until unless you have a complete understanding. جب تک آپ کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. کیوں وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ نیٹ پریزنٹ ویلیو تو آپ نے نکال لی, پھر اس کے ساتھ جو آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک رسک اٹیچڈ ہیں اس کو بھی تو آپ نے دیکھنا ہے, ان کو بھی تو آپ نے اکاؤنٹ فار کرنا ہے. If you will not account for this kind of risk which are very major risk, then your investment could be lost. So project and a parent cash flow, وہ کیا بتا رہا ہے آپ کو کہ cash flows to the project and cash flows to the parent company are not necessarily the same. کیوں سیم نہیں ہو سکتی؟ آپ کے پاس cash flows to the parent may be lower for various reasons. کیونکہ آپ نے پیرنٹ کمپنی نے کیش فلوز لگا دی, جتنی انویسٹ کرنی تھی انہوں نے کر دی. کسی بھی کنٹری کے لیے کیش کو ایکسپٹ کرنا دیٹ از ویری ایزی. وہ اس کے اوپر بہت زیادہ فیورز دیتے ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ وہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگاتے, کوئی انہوں نے اس کے اوپر کوئی کوٹا نہیں لگایا ہوتا, کیونکہ کیش تو آ رہی ہے, کیش تو آپ کے پاس انفلوز ہو رہا ہے. اب کسی کے پاس بھی کیش انفلوز ہوں گی تو آئی تھنک دے ول ایکسپٹ اٹ ہول ہارٹیڈلی. سو کیش فلوز ٹو دا پیرنٹ may be lower for a various reasons including host country limits on the repatriation of the profit. Repatriation means کہ واپس آنا کیش فلو کا پیرنٹ کی طرف. جو پروفٹ ارن کیا ہے کمپنی نے, جو سبسیڈری کمپنی تھی اس نے, اب کچھ کنٹریز ہیں جو ہوسٹ کنٹریز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں. اور اکثر آپ کو میں اسپین کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اسپین کی گورنمنٹ جو ہے وہ جو پروفٹ ہے اس کی ریپیٹریشن پر پابندی لگا دیتی ہے. دے سے دیٹ اوکے یو ہیو ٹو ری انویسٹ ان دا سیم کنٹری. آپ ایکسپورٹ ضرور کریں, ٹھیک ہے, پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں, وہاں سے پروفٹ ارن کر لیں, بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریپیٹریٹ دا پروفٹ. واپس اپنے ہوم کنٹری کے اندر نہیں لے کے آنا, آپ نے ری انویسٹمنٹ کرنی ہے. ٹائم پیریڈ وہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں کہ 10 ایئرس تک آپ ایسے کریں گے انیشیل انویسٹمنٹ کے بعد, اس کے بعد آپ لے کے جانا چاہیں تو لے کے چلے جائیں. تو پھر وہاں پہ مارکیٹ اتنی میچور ہو گئی ہوتی ہیں کہ اور کمپنیز آ گئی ہوتی ہیں, اور یہ پورے کے پورے ایک لائف ٹائم کی چیزیں جو ہے نا آپ کی سائیکل کے طور پہ چلتی رہتی ہیں. سو what they say again, I just repeat, cash flows to the parent may be lower for various reasons including the host country limits on the repatriation of the profit, host country local reinvestment requirements, جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ نے ری انویسٹمنٹ کرنی ہے پروفٹ کی, and so on, اور بہت سی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں, ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں. For the parent company the key figure is the cash flows it will receive. اب پیرنٹ کمپنی ہے, اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی وہاں پر آپ نے ایکسپینشن کی طرف جانا ہے. ان کا جو کنسرن ہے وہ کیش فلوز کا ہے کہ پیرنٹ کمپنی کو واپس کیش کتنی مل رہی ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی کنسرن کہ جی اس کنٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دے ڈونٹ ہیو اینی کنسرن کہ وہاں پر پولیٹیکل کنڈیشن کیا چل رہی ہے, اکنامک کنڈیشن کیا چل رہی ہے. ان کا جو بیسک کی فگر ہوتا ہے دیٹ از دا انفلو آف کیش ٹو دا پیرنٹ کمپنی. انہوں نے ریسیو کرنی ہے وہ کیا مل رہی ہے, کیا اماؤنٹ ان کو ان ہینڈ آ رہی ہے. سو ناٹ دا کیش فلو دا پروجیکٹ جنریٹس. اب ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ جو ہے وہ 100% ارن کر رہا ہو لیکن اس کے اوپر ریپیٹریشن کی وجہ سے پابندی لگی ہوئی ہے, دین تو اب پیرنٹ کمپنی تو ظاہر ہے اس پہ نہیں جائے گی, وہ کہے گی کہ وٹ وی آر گیٹنگ دیٹ از مور امپورٹنٹ رادر دین ری انویسٹمنٹ. اب سبسڈری نے $10 million کما لیے, دین واٹ از دا بینیفٹ ٹو دا پیرنٹ کمپنی. وہ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں جو مل رہا ہے وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں ان ہینڈ کیا کیش مل رہی ہے.
they have a more concerned about it. ان کا concern اس چیز پر ہوتا ہے. So because cash flows are the basis for dividends, other investments, repayment of debt and so on, یہ سارے کے سارے فیکٹرز ہیں جو ان کے لیے پارٹ آف کنسرن ہوتا ہے کہ ان کے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کتنا مل رہا ہے. انہوں نے ظاہر ہے شیئر ہولڈرز نے الاؤ ہی تب کیا کسی بھی کنٹری کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے کہ ان کی جو ویلتھ ہے وہ انکریز ہو. اینڈ وی نو دا ایم این سیز پرپز, آبجیکٹو آف ایم این سیز وہ کیا ہے کہ انکریز دا ویلتھ آف شیئر ہولڈرز. اب شیئر ہولڈرز نے اینول جنرل میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا کہ اوکے گو فار دس انویسٹمنٹ. اب وہاں پہ انہوں نے کی, واپس ان کو کچھ نہیں مل رہا, تو دین they will criticize to the chief executives, board of directors, all the managing directors, سب کو وہ کہیں گے, blame کریں گے کہ what we are getting, ہم نے جو آپ کو اتنی انویسٹمنٹ کے لیے وہاں پہ کہا, ہمیں ان ہینڈ کیا مل رہا ہے. تو ان ساری باتوں کو انہوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے. So in conclusion what I would say کہ companies, parent companies are more concerned for the reception of the cash flows, inflows of cash flows. پروفٹ جتنا مرضی سبسڈی ارن کرتی رہے, ان کے ہاتھ میں کچھ اگر نہیں آ رہا کیش کا, تو دین واٹ از دا بینیفٹ آف انویسٹمنٹ, کوئی بینیفٹ نہیں ہے اس کا. ایڈجسٹنگ فار پولیٹیکل اینڈ اکنامک رسک. دا انالیسز آف اے فارن انویسٹمنٹ اپرچونٹی انکلوڈز این اسیسمنٹ آف پولیٹیکل اینڈ اکنامک رسک. جب آپ نے کسی بھی فارن کنٹری کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے, ان کی اپرچونٹیز کو دیکھنا ہے, اس کو اویل کرنا ہے, تو یو ہیو ٹو گو فار دا پولیٹیکل اینڈ اکنامک رسک. اسی کی بار بار ذکر, اس کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے, ہمیشہ اس کی ڈسکشن ہوتی ہے. کیوں ڈسکشن ہوتی ہے اس کی؟ کیونکہ ان فیکٹرز نے آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر بڑا ہیویلی افیکٹ ہونا ہوتا ہے. اب یہ فیکٹرز آپ کو بتائیں گے, یہ رسک آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو کچھ ریٹرن بھی دے گی یا نہیں دے گی. اگر آپ کی کنٹری کی پولیٹیکل کنڈیشن ٹھیک ہے تو آپ کی جو پبلک پالیسیز ہیں وہ فیوریبل ہوں گی, بزنس اپرچونٹیز آپ کی بہتر ہوں گی. اگر پالیسیز ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہوں گی, کیوں ٹھیک نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ کی پولیٹیکل کنڈیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. جب پولیٹیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ کی جو ایک بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو پالیسیز بنے گی وہی بڑی ریجڈ قسم کی بنیں گی, ان میں کنسسٹنسی نہیں ہوگی, وہ بزنس کی فیور میں نہیں ہوں گی. وہ صرف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسپیشل پرپزز کے لیے وہ پالیسیز بنا دیں. تو اس لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے, جس سے بزنس ایکسپینڈ کرتے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو پھر بزنس اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں. بزنس اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی تو آپ کے پاس امپلائمنٹ بڑھے گی, آپ کے پاس ان امپلائمنٹ کم ہوگی, اس سے آپ کا را مٹیریل یوٹیلائز ہوگا, لوگوں کے پاس ان کی انکم بڑھے گی. انکم بڑھنے سے اگین ان کے پاس ڈفرنٹ آپشنز آئیں گی, ڈفرنٹ آپشنز آئیں گی تو وہ ان آپشنز کو اویل کریں گے. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے مے بی یو مائٹ ہیو اسٹڈیڈ اباؤٹ میسلو ہیرارکی آف نیڈس, کہ جب بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں تو دین پیپل موو ٹوورڈز دا لگژریس لائف, جس سے پھر لوگوں کے پاس چوائسیز آتی ہیں, چوائسیز آتی ہیں تو ان کا لائف سٹائل بہتر ہوتا ہے. آپ ایک چھوٹی گاڑی سے پھر بڑی گاڑی کی طرف موو کرتے ہیں, چھوٹے مکان سے بڑے مکان کی طرف موو کرتے ہیں, آپ کا رہن سہن بہتر ہوتا ہے. سو پولیٹیکل رسک از دا لائکلیہڈ دیٹ political forces will cause drastic changes in the country's business environment and hurt the profit and other goals of a business, جو میں آپ کو already بتا چکا ہوں کہ political risk ایک ایسا رسک ہے کہ جس نے پالیسیز بنانی ہے, وہ پالیسیز انٹرنیشنل بزنس کو فیور کر سکتی ہیں, فیور نہیں بھی کر سکتی. وہ فیور کریں گی تو اس سے ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل بزنس میں ایکسپینشن آئے گی, کنٹریز موو کریں گے, کمپنیز موو کریں گی اس کنٹری کی طرف. لیکن اگر وہ بزنس فرینڈلی نہیں ہوں گی پالیسیز تو ڈیفینیٹلی وہاں پر بزنس کم ہوگا, ایکٹیویٹیز کم ہوں گی, ایکٹیویٹیز کم ہونے سے اگین ان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ کم ہوتی جائے گی. سو وٹ دے آر سیئنگ بیسیکلی کہ اگر انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو بزنس اپرچونٹی ایکسپینڈ کریں گی, اگر انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوگا, پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو کمپنیز کا جو بزنس ہے اس کے پروفٹ پر وہ ہرٹ کریں گی, اس کو ریڈیوس کریں گی.
then political risk is higher in countries with social unrest or disorder. What I am saying کہ جب آپ کے پاس انکنسسٹنسی ہے, آپ کے پاس اسٹیبلٹی نہیں ہے, تو پھر آپ کا جو سوشل سسٹم ہے وہ بھی انریسٹ رہتا ہے یا پھر وہ ڈس آرڈرڈ ہوتا ہے. اور ویئر دا نیچر آف دا سوسائٹی انکریزز دا چانس فار اے سوشل ہرٹ. تو اگر اس طرح کے مطلب انسٹیبلٹی رہتی ہے تو اوور آل جو ہے وہ آپ کا پورا سسٹم بلاسٹ ہوتا ہے, سسٹم میں خرابیاں آتی ہیں, تو آپ کے پاس بزنس اپرچونیٹیز ختم ہو جاتی ہیں. Then political changes can result in expropriation of the firm's assets. جب آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کے اندر چینجز آتی ہیں جو بزنس فرینڈلی نہیں ہوتی, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے پاس ریپیٹریشن نہیں ہوتی, پھر آپ کے پاس ایکسپروپریشن شروع ہو جاتی ہے, وہاں سے لوگ اپنے فنڈز نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ کو پرابلمز نظر آئیں گے, اینڈ ڈیفینیٹلی پرابلمس ہیں, ایشوز ہیں آپ کے. کس طرح ایشوز ہیں کہ آپ کے پاس اکنامک ایکٹیویٹی تھی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کے پاس یہاں پر بزنس کم ہوتے جا رہے ہیں, یہاں پر کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو وڈرا کر رہے ہیں. آپ خود اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کو فیکٹریز بند ہوتی نظر آ رہی ہیں, فیکٹریز بنگلہ دیش میں موو ہوتی نظر آ رہی ہیں, ایون کہ پاکستانی انویسٹرز اپنی یہاں پر انویسٹمنٹ ختم کر کے وڈرا کر کے بنگلہ دیش کے اندر لے کر جا رہے ہیں. آٹو موبائلز کمپنی نے اپنا بزنس بند کر دیا ہے اور وہ موو کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز کے اندر. تو کیونکہ آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں کہ جس میں آپ کو وہ ایک بزنس فرینڈلی پالیسیز دے سکے تاکہ آپ کے پاس جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ امپروو ہوں, آپ کے لوگوں کو جابس ملے, ان کا لائف سٹائل بہتر ہو. سو political changes can result in expropriation of a firm's asset or complete economic collapse that renders a firm's asset worthless. ظاہر ہے آپ کے پاس جو ایسٹس انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہی ورتھ لیس ہو جائیں گی کیونکہ ان کا بینیفٹ ہی نہیں ہو رہا. Then adjusting for political and economic risk. Now in economic risk we discussed about political risk. Now economic risk is the likelihood that economic mismanagement will cause drastic changes in the country's business environment that hurt the profit and other goals of a business. اب کیونکہ آپ کا ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے پولیٹیکل آتا ہے بعد میں اکنامک آتا ہے, کیونکہ پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہوتی ہے, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آپ کی اکانومی کے اوپر ہوتا ہے. اگر کنسسٹنسی رہتی ہے تو پھر آپ کے پاس وہ پالیسیز بھی کنسسٹنٹ رہتی ہیں, اس سے اکنامک ریوائول ہوتا ہے, اکنامک ایکٹیویٹیز آپ کی بڑھتی ہیں. تو آپ کے پاس اگر پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے اکنامک سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہوگا. جب آپ کے پاس اکنامک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بہتر کنڈیشن میں آپریٹ نہیں کر سکے گی, جو آپ کے انٹرنیشنل بزنس کے پروفیٹیبلٹی کو ریڈیوس کرے گی, ان کی کاسٹ کو ایکسپینڈ کرے گی, اس میں انکریز آئے گا, اور الٹیمیٹلی کمپنیز اپنا یا تو بزنس وہاں پر ختم کر دیں گی یا اس کو سٹاپ کر دیں گی یا وہاں سے وڈرا کر کے کسی اور جگہ موو کر لیں گے, کیونکہ آپ کے پاس اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو میجر فیکٹر ہے وہ آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی, کیونکہ سم ٹائم ڈکٹیٹرشپ, سم ٹائم پولیٹیکل ریجیم. سو یہ اس طرح انٹرچینجنگلی ہو کہ ساری آپ کی پالیسیز وہ جو ڈیٹیریٹ ہوتی رہتی ہیں, ان میں کوئی بہتری آتی ہے پھر خراب ہو جاتا ہے, بہتری آتی ہے پھر خراب ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا ڈائریکٹ آپ کی اکانومی پہ افیکٹ کرتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, اب پاکستان کے سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کیوں نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس انرجی کرائسس ہے. انرجی کرائسس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا, اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے کام نہیں کیا, تو آپ کی فیکٹریز بند, لوگ ان امپلائڈ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اکنامک کنڈیشن کیسے ٹھیک ہوگی. پھر آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ سی این جی کی لائنیں لگی ہیں, اگین پرابلمٹک آپ کے لیے پرابلم ہے یہاں پہ. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کی انرجی کے ایشوز ہیں, فیکٹریز بند ہیں تو لوگ ان امپلائڈ ہیں تو لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے. دوسری سائڈ پر آپ کی جو کرنسی ہے وہ کنٹینیوسلی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے,
کہ آپ اگر 2008 میں دیکھیں تو 60 روپیز کا ڈالر تھا. اب ڈیپریسیشن کی وجہ سے آپ کا وہ 100 اینڈ مے بی مور دین لیس دین وٹ ایور دا اماؤنٹ از کہ وہاں پر پہنچ چکا ہے. اب 40% ڈیپریسیشن ان یور کرنسی. تو آپ خود سوچیں کہ جو بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی تو اس کا ایفیکٹ پروفیٹیبلٹی کے اوپر کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کا جو پروڈکٹ آپ کی وہ انویسٹمنٹ کی انہوں نے فار ایگزامپل ڈالرز میں کی انویسٹمنٹ, تو اب واپس ان کو جو ملے گی ہو سکتا ہے اس سے بھی کم اماؤنٹ ہو, کیونکہ انہوں نے سیل اپنی پروڈکٹ کی روپیز میں کرنی ہے, انہوں نے ڈالرز میں نہیں کرنی. تو جب آپ واپس اس کو کنورٹ کریں گے ڈالرز میں تو اماؤنٹ ہی کم ہوگی, جس کی میں اکثر آپ کو ایگزامپل دے چکا ہوں کئی دفعہ. تو یہ پھر آپ کنٹینیوسلی نوٹ چھاپتے رہتے ہیں وداؤٹ بیکنگ آف گولڈ اور فارن ریزروز, کیونکہ آپ کا گولڈ ریزرو میں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو آر ریسٹرکٹیڈ. آپ اگر فارن کرنسی ریزرو میں رکھیں گے تو یو آر ریسٹرکٹیڈ ناٹ ٹو پرنٹ دا نیو نوٹس اپ ٹو اے اسپیسیفک لمٹ. جب آپ بغیر کسی بیک اپ کے آپ نوٹ چھاپتے رہیں گے تو پیپل ہیو مور منی. جب ان کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے پاس انفلیشن بڑھے گی. جب انفلیشن بڑھتی ہے آپ کے پاس تو اس کا ریزلٹ آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل آپ کی اکانومی کلیپس کرتی ہے. سو دا پرائس دا بگیسٹ اکنامک رسک از یور انفلیشن. واٹ آئی ایم سیئنگ کہ انفلیشن کا ڈائریکٹ افیکٹ آپ کی انویسٹمنٹ پہ ہوگا اور وہ آپ کی اکانومی کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے. دین پرائس انفلیشن is reflected in falling currency values. What I am telling you کہ آپ کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو کنٹینیوسلی ڈاؤن ہوتی ہے اینڈ لوور پروجیکٹ کیش فلوز. تو آپ کو جو ریٹرن ملے گا, آپ کی انفلوز ہوں گی وہ بہت کم ہو جائیں گی. جب وہ بہت کم ہو جائیں گی تو الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ آپ کی اوور آل انویسٹمنٹ کے اوپر ہوگا. ایڈجسٹنگ فار پولیٹیکل اینڈ اکنامک رسک میں آپ کے پاس اگین آئی ایم کنٹینیوئنگ دا economic risk. Firms analyze foreign investment opportunities can treat risk کس طرح by raising the discount rate in countries where the political and economic risk is high. وہ کیا کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ ہائی کر دیں. ڈسکاؤنٹ ریٹ سے اب ہائی کرنے سے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کہ پازیٹیو ہے یا نہیں ہے. کم کریں گے ڈسکاؤنٹ ریٹ تو وہ فیوریبل شو کرے گا. اگر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ہائی کر دیتے ہیں تو وہاں پر کافی ٹائٹ کنٹرول ہو جائے گا کیش کے اوپر. جب ٹائٹ ہوگا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو سخت کر دیا ہے. جو آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس کو آپ نے ہائی کر دیا ہے, جس سے آپ کی انفلوز کم شو ہو رہی ہیں, آؤٹ فلوز زیادہ ہو رہی ہیں. تو ریزلٹ آپ کو بتا دے گا کہ اب آپ کریں یا نہ کریں. اور بائی لوورنگ دا فیوچر کیش فلوز ایسٹیمیٹ ٹو اکاؤنٹ فار ایڈورس پولیٹیکل اکنامک چینجز دیٹ کوڈ اکر ان دا فیوچر. آپ بیسیکلی یہ فیکٹرز بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کا فیوچر کیش فلوز ہے اس کو کم شو کریں. جب کم شو ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جو نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے اس کے اوپر اس کا افیکٹ آئے گا, کیونکہ آپ نے جو فیوچر کیش فلوز ہے ان کو سم اپ کرنا ہوتا ہے اور اس کا کمپیریزن کرنا ہوتا ہے آپ نے آؤٹ فلوز جو انیشیل انویسٹمنٹ کی تھی اس کے اوپر. سو دا سیکنڈ ون از فائنینسنگ ڈیسیژنز. بفور دیٹ وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ انویسٹمنٹ ڈیسیژنز. انویسٹمنٹ ڈیسیژنز میں آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ یو ہیو ٹو میک دا ایلوکیشن. آپ نے فنڈز لگانے, دین واٹ وڈ بی دا سورسز آف دیٹ فنڈز. سورسز آف یور انویسٹمنٹ, جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کا سورس کیا ہوگا, ڈیٹ ہوگا, ایکوٹی ہوگی, کیا ہوگا, کہاں سے آپ لونز لیں گے, کہاں سے آپ کے پاس فنڈز آئیں گے. ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو ان دا ارلیئر پارٹ کہ آپ کی جو بیلنس شیٹ کا پارٹ ہوتا ہے سیکنڈ پارٹ, دس از ایکچولی اے سورس آف یور فائنینسنگ. So firms must consider two factors when considering financing options. وہ کون کون سے دو فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کے؟ How the foreign investment will be financed. کہاں سے آپ نے کرنی ہے, آپ کا جو سورس آف فائنینسنگ ہوگا فورن انویسٹمنٹ کے لیے وہ کیا ہوگا. Then how the financial structure of the foreign affiliate should be configured. آپ نے جو فائنینشیل اسٹرکچر ہے آپ کی کوئی بھی انویسٹمنٹ کا, اس کو جو فارن ایفیلیٹ ہے شوڈ بی کنفیگرڈ. آپ نے پراپر طریقے سے اس کی کنفیگریشن کرنی ہے.
ایسے ہی تو نہیں ہے کہ آپ نے فنڈز لے لیے دیٹس اٹ. آپ نے سورس دیکھنا ہے اور اس کو پراپر اپنے فائنینشیل اسٹرکچر میں جو فارن ایفیلیٹس ہیں کیسے اس کو کنفیگرڈ کریں گے, یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. یہ آپ کا اب ظاہر ہے ایسے ہی کوئی آپ کو فنڈز نہیں دے دیتا, آپ نے پراپر اس کی جو ایک پروز اینڈ کونز دیکھنے ہوتے ہیں, اس کی پراپر جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے. آپ فار ایگزامپل لون لینے جا رہے ہیں فارن انویسٹمنٹ کے لیے, تو آپ اس کی کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ آپ نے کیا اس کا انالیسس کیا, کنٹری انالیسس کیا, پروجیکٹ انالیسس کیا, اس کے کیا پولیٹیکل حالات ہیں, کیا اکنامک حالات ہیں. اور اگر آپ ایکوٹی فائنینسنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کمپنیز انویسٹنگ واٹ ایور دا اماؤنٹ دے ہیو ان دیئر ریٹینڈ ارننگ, تو پھر آپ نے شیئر ہولڈرز کو پراپر طریقے سے سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ وی آر انویسٹنگ ان دیٹ کنٹری بیکاز دس کنٹری ہیو اے گڈ پولیٹیکل اینڈ اکنامک کنڈیشن, اکنامک اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پھر جو آپ پروجیکٹ جس میں انویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں ریٹرن بھی ٹھیک ہے, ریٹرن بھی آپ کا اس میں فیوریبل ہے, نیٹ پریزنٹ ویلیو اس کی ٹھیک جا رہی ہے, اور پھر وہاں پر ریپیٹریشن کا پرابلم بھی نہیں ہے, وہاں پر ری انویسٹمنٹ کے ایشوز بھی نہیں ہے, وہاں پہ ٹیکس بینیفٹس بھی آپ کو ملیں گے, وہاں پہ آپ کے ٹیکس جو لیول ہے وہ بھی کم ہے, اور پھر اگر ریپیٹریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں پروفٹ کی تو وہاں پر بھی ٹیکسز کم ہے. تو یہ سارے کے سارے فیکٹرز آپ سامنے رکھتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں آپ اپنے سورسز آف فائنینس کو کہ آپ کا جو سورس ہے وہ سیٹسفائی ہوگا تو آپ کو فنڈز ملیں گے, ادروائز نہیں ملیں گے. سو فرمز مسٹ کنسیڈر ٹو فیکٹرز وین کنسیڈرنگ فائنینشنگ آپشنز. So, firms using external fundings may want to borrow from the lowest cost resources. اب جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی ہے کہ ایکسٹرنل فنڈز اگر آپ نے بورو کرنے ہیں تو اٹ شوڈ ہیو اے لویسٹ کاسٹ. کاسٹ مینس لویسٹ کاسٹ مینس کہ آپ کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ کم ہونا چاہیے, اس کی جو سروسنگ ہے وہ کم ہونی چاہیے, یعنی ریٹ آف انٹرسٹ کمپیریٹیولی کم ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ پر لون بارو کر لیا اور آپ کی پروفیٹیبلٹی کم ہے. آپ کا جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کا ہو سکتا ہے 10% ہو, اور آپ کی جو لون بارو کی ہے وہ آپ نے 15% پہ بارو کر لی, اس کا مطلب یہ ہے کہ 5% آپ لاس میں جا رہے ہیں. تو آپ نے وہ چوز کرنا ہے جہاں پر آپ کے پاس جو اس کی سروسنگ ہے, جو اس کا انٹرسٹ ہے, جو کاسٹ آف ڈیٹ ہے. کاسٹ آف ڈیٹ مینس کہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہوگا تو آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں, اپنی پروفیٹیبلٹی کا کم نہیں ہوگا تو دین یو آر لوزنگ دا بینیفٹ آف انویسٹمنٹ. دین however some governments prevent this by requiring local debts or equity financing. کچھ گورنمنٹ ہوتی ہیں جو اس طرح کا وہ جو لوکل بوروئنگ ہے اس کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہیں کہ جی آپ فارن کنٹری سے آ رہے ہیں, پیسہ بھی ہمارا ہی لگا رہے ہیں, پروفٹ بھی ہم ہی سے ارن کر رہے ہیں, اور جو پروفٹ ہے وہ آپ اپنے کنٹری کے اندر لے کر جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ یہاں پر پابندی لگا دیتی ہے, ریسٹرکٹ کر دیتی ہے کہ فارن فرمز آر ناٹ الاؤڈ ٹو بارو فرام دا لوکل گورنمنٹ, فرام دا لوکل بینکس آف دا کنٹری. وہاں سے آپ بورو نہیں کر سکتے, یہاں پر ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں. یا پھر انٹرسٹ ریٹ اب ایکسپلسٹلی ہو سکتا ہے وہ نہ کریں, اسٹریٹ اوے وہ اس طرح پابندی نہ لگائیں, لیکن وہ فارن فرمز کے لیے انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی کر دیتی ہیں کہ جی کوئی فارن فرمز آئے گا تو آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے, 20%, 15%. یا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ ان کے اپنے کنٹری کے اندر کتنا ہے, 10% ہے, تو ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر وہ 15% لگا دیں. تو دے ول پریفر دا بورنگ فنڈس فرام دیئر اون کنٹری, ہوم کنٹری رادر دین دا ہوسٹ کنٹری. تو وہ اس طرح کا کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا, لیکن ایکسپلسٹلی وہ اس طرح مینشن نہیں کرتے ہیں. وہ امپلیسٹلی جیسے انٹرسٹ ریٹ ہائی کر دیا تو وہ پھر جو فارن فرمز ہیں وہ لوکل بورنگ کی طرف نہیں جائیں گی. سو سم گورنمنٹس پریونٹ دس بائی ریکوائرنگ لوکل ڈیٹ اور ایکوٹی فائنینسنگ. سو فرمز دیٹ anticipate a depreciation of the local currency may prefer local debt financing. اب یہاں پر آپ کو جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے, جس کا میں اکثر آپ سے ذکر بھی کرتا رہتا ہوں, کہ کسی فار ایگزامپل یو کے کی فرم نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ پاؤنڈ سٹرلنگ کو لے کر آئیں پاکستان کے اندر کنورٹ کریں اور ان سے جو پروفٹ ہوگا وہ واپس لے کر جائیں. اب یہاں پر ان کے لیے پرابلم کیا ہو سکتا ہے کہ
آج سے کوئی 5-6 سال پہلے پاؤنڈ اسٹرلنگ کا ریٹ تھا 120 روپیز فار ایگزامپل. اب چل رہا ہے آپ کے پاس 140 روپیز فار ایگزامپل. تو درمیان میں 20 روپیز کا فرق پڑ گیا, یعنی پاک روپیز 20 روپیز ڈیپریسیٹ ہوئی ہے کرنسی. اب جب آپ کے پاس پاک روپیز 20 روپیز ڈیپریشیٹ ہوا ہے تو وہ ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے جو یو کے کی کمپنی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی, کیونکہ جس ریٹ سے پاک روپیز ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے اس ریٹ سے پرائسز انکریز نہیں ہو رہی ہیں, اس ریٹ سے پروفیٹیبلٹی انکریز نہیں ہو رہی. جب اس ریٹ سے پروفیٹیبلٹی انکریز نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو بینیفٹ تھا اچیو کرنے کا وہ وہاں سے پروفٹ کا وہ ختم ہو جائے گا. سو دیٹ از وائی وہ یہ کریں گے کہ جو لوکل بینکس ہیں لون وہیں سے لیا جائے گا. فار ایگزامپل کوئی یو کے کی کمپنی ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہے تو پاکستان کے ہی بینک سے وہ لون بورو کریں گے, فنڈز یہیں سے بورو کریں گے. اب انہوں نے پاک روپیز میں ہی واپس کرنا ہے پیسہ. انہوں نے فار ایگزامپل 10% ریٹ آف انٹرسٹ پہ 1 بلین روپیز بورو کیے تو انہوں نے 1 بلین روپیز ہی واپس کرنے ہیں. انہوں نے اس کو پاؤنڈ اسٹرلنگ میں کنورٹ نہیں کرنا. اب اگر یہی کام انہوں نے یو کے اندر کیا ہوتا کہ یو کے سے وہ فنڈز بورو کرتے, پاکستان کے اندر وہ ٹرانسمٹ کرتے, اس کی ریمیٹنسز پاکستان کے اندر ہوتی. اب ایک تو پرابلم یہ ہوا ان کو کہ جو ریمیٹنس کے دوران ہے جو کرنسی کنورٹیبلٹی ہے اس کا ایشو ارائز ہوا, اب وہاں پر ان کو لاس ہوا. پھر اس کے بعد کرنسی ڈیپریشیٹ ہوئی. اب واپس جب انہوں نے لون ری پے کرنا ہے بینک کو تو انہوں نے واپس کنورٹ کرنا ہے پاؤنڈ اسٹرلنگ میں. اب کنورژن کا پرابلم ہوا ان کو, اگین یہاں پہ لاس. پھر جو کرنسی پاک روپیز ڈیپریشیٹ ہوئی ہے اس کا لاس. اب ان کو 3 لاس بیئر کرنے پڑے. ایک کہ جب انہوں نے بورو کیا اور انیشیل انویسٹمنٹ کی اس وقت کرنسی کنورٹیبلٹی کا پرابلم, پھر کرنسی ڈیپریشیٹ ہوئی وہ پرابلم, پھر تیسرے نمبر پہ واپس کرنسی کنورٹیبلٹی انٹو یو کے پاؤنڈ, وہاں پر وہ پرابلم ہوا ان کو. تو اب 3 جگہ پہ ان کو لاس بیئر کرنا پڑ رہا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بینک سے لون بورو کریں. 1 بلین پاک روپیز انہوں نے بورو کیا اور واپس بھی انہوں نے 1 بلین پاک روپیز ہی ری پے کرنا ہے بینک کو. کوئی کرنسی کنورٹیبلٹی کا ایشو نہیں ہے. تو یہ اس کنٹری میں ہوتا ہے جہاں پر کرنسی کی ڈیپریشیٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوں. اپریشیٹ ہونے کے چانسز ہوں تو ڈیفینیٹلی دے ول پریفر دیئر اون کنٹری, کیونکہ واپس ان کو ایک تو پروفٹ مل رہا ہے پلس ان کو اپریشیٹ ہونے کے بعد ان کی اپنی کرنسی ان کو زیادہ ملے گی. So this is the case. So that is why what they say, firms that anticipate a depreciation of a local currency may prefer local debt financing. If I make it vice versa, firms that anticipate an appreciation of a local currency, then they prefer their debt financing from the foreign country, home country, وہاں سے وہ کریں گے. فائنینشیل اسٹرکچرز ڈیٹ ورسز ایکوٹی آف اے فرم ویریز بائی کنٹری. اب یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے کہ شوڈ دے میک دیئر ایکوٹی فائنینسنگ اور ڈیٹ فائنینسنگ, خود پیسہ شیئر ہولڈرز کا لگائیں وہ یا کہ وہ بینک سے لون لیں. اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. یہ جو کیپٹل اسٹرکچر ہوتا ہے آپ کا, جو فائنینشیل اسٹرکچر ہوتا ہے ڈیٹ کا یا ایکوٹی کا, یہ ویری کرتا ہے ہر کنٹری کے اندر. کسی کنٹری کے اندر ڈیٹ فائنینسنگ زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیٹ سوٹ کرتا ہے, ان کی جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ کم ہے. کسی کنٹری کے اندر ایکوٹی فائنینسنگ پریفر کی جاتی ہے کیونکہ اس کنٹری کے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں, تو دے پریفر ٹو میک ایکوٹی فائنینسنگ. سو ان جاپان فار ایگزامپل ڈیٹ فائنینسنگ از مور کامن دین ان دا یو ایس. یعنی جاپان کے اندر لون آپ کو کم انٹرسٹ ریٹ پہ ملتا ہے بنسبت اس کے کہ یو ایس کے اندر, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جاپان کے اندر کم ہے اور یو ایس کے اندر انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو اس نے شروع میں بات کی ہے کہ اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. سو ڈیٹ فائنینسنگ اگر زیادہ ہے جاپان کے اندر تو وہاں پہ ایکوٹی فائنینسنگ کم ہوگی. سیم از دا کیس اگر یو ایس کے اندر ڈیٹ فائنینسنگ کم ہے تو وہاں پر ایکوٹی فائنینسنگ زیادہ ہوگی. سو دا فرمز نیڈ ٹو ڈیسائڈ ویدر ٹو اڈاپٹ لوکل کیپٹل اسٹرکچر نارمس اور مینٹین دا اسٹرکچر یوزڈ ان دا ہوم کنٹری. اب انہوں نے کس طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے کہ آپ کا جو
فائنینسنگ کا پورشن ہے ڈیٹ کا اور ایکوٹی کا, کیا اب انہوں نے لوکل کے مطابق چلنا ہے جو لوکل کمپنیز یہاں پہ کر رہی ہیں کہ کسی میں ڈیٹ زیادہ ہے تو آپ نے ڈیٹ کو زیادہ رکھنا ہے, ایکوٹی زیادہ ہے تو آپ نے ایکوٹی کو زیادہ کرنا ہے, یا پھر آپ نے اپنے کنٹری کے مطابق چلنا ہے کہ جہاں پر ایکوٹی فائنینسنگ زیادہ ہے تو ایکوٹی بھی آپ رکھیں گے, اگر ڈیٹ فائنینسنگ زیادہ تو آپ ڈیٹ فائنینسنگ رکھیں گے. اگر اس کو میں کوریلیٹ کروں اوپر والے سینٹینس کے ساتھ کہ اگر کوئی جاپنیز کمپنی پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرتی ہے تو جاپان میں ڈیٹ فائنینسنگ زیادہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ فائنینسنگ پاکستان کے اندر ہی کرے, یا پاکستان کے اندر ایکوٹی فائنینسنگ زیادہ تو وہ کہیں کہ نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو فالو دا ہوم کنٹری ٹریڈیشنز اور نارمز, وی شوڈ فالو دا نارمز آف پاکستان. تو پاکستان میں جو فالو کیا جاتا ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. دین most experts suggest that firms adopt the structure that minimize the cost of capital whatever they may be. اب وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرمز نے بیسیکلی فالو کس چیز کو کرنا ہوتا ہے, فرمز نے فالو کرنا ہے کہ جس میں آپ کی کاسٹ آف فائنینسنگ کم ہو. اب اگر آپ کی کاسٹ آف فائنینسنگ ڈیٹ کی کم ہے تو آپ ڈیٹ کو فالو کریں, اگر کاسٹ آف ایکوٹی کم ہے تو آپ ایکوٹی کو پریفر کریں اپنی فائنینسنگ کے لیے. وہ یہ نہیں کہتے آپ کو کہ جی آپ نے جو نارمز ہیں اسی کو فالو کرنا ہے, اسی لیے آپ کا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل لگایا جاتا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ پیپر لکھے گئے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ فائنینسنگ ہونی چاہیے یا ایکوٹی فائنینسنگ ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر ڈفرنٹ جو ایکسپرٹس ہیں وہ ڈفرنٹ اوپینینز دیتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے لیوریج, کہ اس حد تک آپ کے ڈیٹ ہونے چاہیے, اس حد تک آپ کی ایکوٹی ہونی چاہیے. وہ اس طرح کی ڈسکشن کنٹینیوسلی چل رہی ہے. یہ آپ کے پاس جو کمپنی جس کنٹری کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے وہ کنٹری آپ کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا آپ کے لیے پریفریبل ہے. اب آپ کے پاس جس کی فائنینسنگ کا جو سروس ہے, جس کی جو آپ کو اس کے انٹرسٹ ریٹ ہے, یا جو آپ کے پاس اس کو فائنینس کرنے کے لیے آپ کو زیادہ انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, یا آپ کو ایکوٹی کے لیے جو ڈیویڈنڈ ہے وہ زیادہ دینا پڑتا ہے, تو آپ نے پریفرنس وہ دینی جہاں پہ کاسٹ آف جو کیپٹل ہے وہ کم ہو. جس کی کم ہوگی آپ اس کو پریفر کریں. ایکوٹی کی کم ہے تو ایکوٹی کو پریفر کریں, ڈیٹ کی کم ہے تو آپ ڈیٹ کو ایکوٹی کریں. سو دیٹ از آل اباؤٹ فار ٹو ٹاپکس دیٹ وٹ وی ہیو ڈسکسڈ ٹوڈے. We discussed investment decisions, we discussed financial decisions, and money management decisions would be discussed in my next class. Today what we discussed in my this lecture we discussed basically about the steps of your financial decisions, financial management. آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے, آپ کے پاس فائنینشیل ڈیسیژن, آپ کے پاس منی مینجمنٹ ہے. لیکن ہم نے منی مینجمنٹ کو رکھا ہے سیپریٹ کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک تھا, اس کو نیکسٹ ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے. اس میں جو آپ کے پاس انویسٹمنٹ ڈیسیژن میں آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہوتا ہے پولیٹیکل اور اکنامک رسک کا, کیونکہ یہ ایفیکٹ کرتے ہیں باقی کی ساری آپ کی فردر جو انفلوز ہے اس کے اوپر. آپ کے انفلوز کا جو ٹوٹل ریزلٹ ہے وہ آپ کا پولیٹیکل اور اکنامک رسک پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا اس میں کہ کمپنیز آف دا کنٹریز آر مور کنسرنڈ اباؤٹ وٹ دے آر ریسیونگ. اب بہت اچھے اکنامک حالات ہوں, پولیٹیکل کنڈیشن بہت اچھی ہو, لیکن جو منی ان ہینڈ ان دا پیرنٹ کمپنی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو انفلوز کتنا آ رہا ہے, جو وہ جتنا ریسیو کر رہے ہیں. اگر کمپنی بہت زیادہ پروفٹ ارن کر رہی ہے اور پیرنٹ کمپنی کچھ ریسیو نہیں کر پاتی جسٹ بیکاز آف دا ریسٹرکشن آن دا ریپیٹریشن آف دا فنڈس, تو پھر وہاں پر ان کے لیے ڈیسیژن زیادہ بہتر نہیں ہوگا. حالانکہ پولیٹیکل کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے, اکنامک کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے. تو ہمارا انالیسز اس چیز پر یہاں پر کنکلوڈ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایم این سیز, ملٹی نیشنل کارپوریشنز نے ہمیشہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے جہاں پر ان کو انفلوز زیادہ ہوں گے, نمبر 1. اور فائنینشیل ڈیسیژنز میں ہمیشہ کمپنیز نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے جو کاسٹ آف ایکوٹی اور کاسٹ آف ڈیٹ کم ہو. کاسٹ آف ایکوٹی کم ہے ایز کمپیئر ٹو کاسٹ آف ڈیٹ, تو آپ کاسٹ ایکوٹی کو پریفر کریں گے اپنی فائنینسنگ کے لیے. اور اگر کاسٹ آف ڈیٹ کم ہے ایز کمپیئر ٹو کاسٹ آف ایکوٹی, تو آپ پریفرنس دیں گے
cost of debt ko. So this is all about for today's lecture. Inshallah we will come up with the next lecture with the continuation of this topic about the money management decision. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.